وقال عز من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي لفظ من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ بيتا أوسع من الجنة بيتا أوسع منه من في الجنة. حمد و ثنا اور تعریف و ستائش سب کی سب ہر حال میں لائق اور مخصوص ہے، مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. فلہ الحمد کلو ولہ الشکر کلو علی نعمت الاسلام وعلی نعمت الہدایت الی الایمان وعلی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ التی لا تعد ولا تحصى. افضل ترین صلوات اور ازکیٰ ترین تحیات اور بے انتہا برکات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. انتہائی قابل احترام اور لائق تکریم حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین، اہل علم و فضل اور اہل دین و تقوی، مسلمانوں، ماؤں بہنوں اور عزیزوں بزرگوں بھائیوں، مسجد کی تعمیر اور مسجد میں اکٹھا ہونا اور مسجد کو آباد کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب عمل ہے. مسجدوں کی جگہیں یہ اللہ رب العزت کو روئے زمین پر سب سے پیاری جگہیں ہیں. اس زمین پر انسان اپنی عظمت، اپنی دولت، اپنی مہارت، اپنی شہرت قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے شاندار نشانات قائم کرتا ہے جن سے لوگ اسے یاد کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس کی عظمت کا نشان ہے. وہ کہیں مینار ہیں، کہیں آرام مصر ہیں، کہیں تاج محل ہے اور کہیں قلعے ہیں، کہیں دیواریں ہیں اور کہیں کیا کچھ ہے. اور انسان اپنی عیش و عشرت کے لیے، راحت و آرام کے لیے عشرت کدے اور عیش اور راحت کے سامان کے بڑے بڑے اعلیٰ سامان کرتا ہے اور ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اور اسی طرح صنعت و حرفت کے لیے، کاروبار اور تجارت کے لیے، مال و دولت بنانے اور جمع کرنے کے لیے بینکوں کی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، شاپنگ مالز ہیں اور اسی طرح تجارت گاہیں ہیں، اسی طرح بہت بڑے بڑے ٹریڈ سینٹر ہیں اور کمرشل ہب ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں انسان بناتا ہے زمین کے اوپر، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. روئے زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں
اور جتنی بھی بلڈنگیں ہیں ان سب میں جو اللہ کو پیاری جگہ لگتی ہے وہ ہے جہاں اس کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اس کے لیے سجدے ہوتے ہیں، اور وہ جگہیں ہیں جو اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں۔ حب البقاء الی اللہ مساجدها وشر البلاد اسواقها، اور سب سے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، جہاں انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، اور وہ اس دنیا کی رنگینیوں اور اس دنیا کی دلچسپیوں کے اندر مگن ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کو تو وہی بندے اللہ کو وہی بندے محبوب ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں، جو اسے یاد رکھتے ہیں، جو اس کی عبادت میں رہتے ہیں، جو اس کی عبادت کے اندر زندگی کے سارے اوقات اور لمحات کو بسر کرتے ہیں۔ تو مسجدیں یہ اللہ رب العزت کو سب سے پیاری جگہ ہے۔ حب البلاد الی اللہ مساجدها، اور جو مسجد بنانے والا ہوتا ہے اس میں مسجد کی جگہ دینے والا، مسجد کی جگہ کے حصول میں سفارش کرنے والا، مسجد کی جگہ پر عمارت تعمیر کرنے والا، اس عمارت کی تعمیر میں حصے دار بننے والا، اس میں کسی بھی حوالے سے اللہ اکبر اگر کوئی آدمی پیسے لگاتا ہے تو وہ تو حصے دار بنتا ہے، اور اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، معمار ہے، مزدور ہے، اور وہ اس میں اپنی محنت شامل کر دیتا ہے، اپنی محنت سے کچھ معاوضہ کم کر کے مسجد میں ڈال دیتا ہے، یا اپنے کام کو بہتر بنا کے مسجد کے اندر کے میں کام کر رہا ہوں، اپنی محنت اچھی کرتا ہے، کام اچھا کرتا ہے کہ میں مسجد کا کام کر رہا ہوں۔ اور ہماری تاریخ تو ایسی مثالیں بھی اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی تعمیر کے اندر جن لوگوں نے کام کیا وہ باوضو ہو کر کام کرتے تھے، بے وضو نہیں ہوتے تھے، وضو کے ساتھ کام کرتے، مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور مسجد کی تعمیر میں شریک ہونا، اللہ اکبر، یہ وہ اتنا عظیم عمل ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو لوگ مٹی بھی نکال رہے تھے اور پتھر بھی اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، اور ان کے ساتھ مٹی نکالنے میں اور پتھر اٹھا کے لانے میں اللہ کے رسول بھی شریک تھے، اور جانثار فداکار صحابہ انصار اور مہاجرین کہتے یا رسول اللہ ہم جو ہیں آپ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم جو موجود ہیں یہ سارا کام کرنے کے لیے۔ تو فرمایا مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ تو مسجد کی تعمیر میں جگہ دینا، جگہ کے حصول میں کوشش کرنا، اس کو آباد کرنا، اس کی تعمیر کرنا، اور پھر اسے آباد رکھنا جو اصل اس کی آبادی ہے کہ اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، اس میں لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے، اس میں لوگوں کی دین کے مطابق تربیت کی جائے، اس میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کو لوگوں کی اصلاح و تربیت کا مرکز بنایا جائے، اور اسے انسانیت کی خدمت کا مرکز بنایا جائے، علاقے میں رہنے والوں کی بھی صلح صفائی کے لیے اور ان کے معاملات کے سلجھاؤ کے لیے اور ان کے آپس کے تعلقات کے بناؤ اور سنوار کے لیے مسجد کے اندر کمیٹیاں ہوں۔ یہ ساری چیزیں مسجد کی آبادی ہے، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ تو اس آبادی کے اندر جتنے لوگ بھی شریک ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی گواہی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں،
وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، لیکن ان کے اوصاف بتائے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہ ان کے اوصاف ہیں۔ جو ان اوصاف کے حامل ہیں اور وہ جو مسجد کی آبادی کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، جب وہ نمازی ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ان کے لیے فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی حوالے سے بھی انسان کی اس میں شرکت ہو جائے، کسی حوالے سے بھی کوئی ایک بالشت جگہ کی قیمت ادا کر دے، یا اس جگہ کے اوپر فرش لگوا دے، یا اس پہ پینٹ کروا دے، یا اس کے اوپر اور جو ضرورت کی چیز ہے وہ مہیا کر دے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے لیے محنت کوشش کرے، کوئی بھی عمل کرے، جو مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی اور مسجد کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جو بھی عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت اور اس کی ہماگیری ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاتٍ۔ مفحص قطات، قطع ایک پرندہ ہوتا ہے جو درختوں میں گھونسلہ نہیں بناتا، زمین پہ جھاڑیوں کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، جہاں اپنے انڈے دیتا ہے، ان کو سیتا ہے اور بچے نکالتا ہے۔ زمین کے اوپر تھوڑی زمین کھودی اور وہاں انڈے دینے کی جگہ بنا لی، جھاڑی کی اوٹ میں، جھاڑی کے اندر۔ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاتٍ، علماء کہتے ہیں کہ آدھی بالش، پونی بالش جگہ ہوتی ہے جہاں یہ قطع، بٹی تر، یہ پرندہ جو ہے وہ اپنے انڈے دینے اور ان کو سینے کے لیے اور بچے دینے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ فرمایا اتنی سی کوئی مسجد بنا دے، ایک آدمی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ آدمی کھڑے ہونے کے لیے تو کم از کم 1.5-2 فٹ جگہ چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے تو آدمی کو گز 1.5 گز جگہ چاہیے، کوئی 2 فٹ چوڑی ہو، کوئی 3 فٹ 3.5 فٹ لمبی جگہ ہو، وہاں آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلیل کے لیے کہ اتنا سا بھی جو اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے لیے جو بنائی گئی مسجد میں اس میں حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے جگہ دی، اللہ ان کو برکت دے، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، سفارشی بنے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا ایک وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کر لو۔ فرمایا دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا اجر دے دیتا ہے، ترغیب دلانے والے کو اور نیکی کرنے والے کو اللہ رب العزت ایک جیسا اجر دے دیتا ہے۔ اور اللہ کی شان کریمی کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ رب العزت مال دیتا ہے اور علم دیتا ہے، اور پھر وہ اس مال کو اس علم کی روشنی میں جائز جگہ سے کماتا ہے اور حلال اور جائز جگہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ کے دین کے کام بھی کرتا ہے، تو فَهُوَ بِأَعْلَى الْمَنَازِلِ، فرمایا یہ سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کر رہا ہے۔ اس کی نیت سچی ہے، اس کا ارادہ پختہ ہے
کہ اگر میرے پاس ہو میں بھی ایسے کروں، اللہ اس کی نیت کے ساتھ اس نیکی کرنے والے کے ساتھ اس کو برابر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ تو مسجد یہ روئے زمین پر اللہ رب العزت کو سب سے پیاری جگہ ہے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر آنے والے، وہ مالدار ہوں، وہ زمیندار ہوں، وہ صنعت کار ہوں، وہ بہت بڑے کاروباری ہوں، وہ حکمران ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ جرنیل ہوں، وہ مزدور ہوں، وہ محنت کش ہوں، وہ معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو بیچارے بہت ہی نیچے سمجھے جاتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آتا ہے چونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ میرا ملاقاتی ہے، میری ملاقات کے لیے آیا ہے۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور جو جس کا مہمان ملاقاتی بن کے آتا ہے، میزبان، اور جس کی زیارت کے لیے آیا ہوتا ہے، وہ اپنے ذمے یہ لازم سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی عزت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ان آنے والوں کی عزت فرماتے ہیں، ان کو تکریم دیتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ جب بھی آئیں ان کے لیے جنت میں مہمانی تیار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی تو ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں عارضی اور فانی ہیں، کھانا بھی کھایا ختم ہو گیا، اللہ اکبر، گھر بھی بنایا، اللہ اکبر، انسان گھر بناتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بات کہی ہے، ایک فرشتہ ہے جو ہر روز لوگوں کو یہ پکار کر کہتا ہے الا یا ساکن القصر المعلی، اللہ اکبر، ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، ان قریب تجھے یہاں سے نکال کے مٹی میں دفن کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ اور وہ ہر روز یہ پکار کے کہتا ہے لدول الموت وابنوا للخراب، پیدا کرو انہیں رخصت کرنے کے لیے، اور گھر بناؤ چھوڑ جانے کے لیے، ویران ہو جانے کے لیے، شہر پران ہو گئے۔ اس لیے انسان کو جنت کی فکر کرنی چاہیے، وہاں گھر بنانا چاہیے، وہ گھر تیرا گھر ہے جہاں تو رہے گا، ہمیشہ رہے گا، وہاں کی عیش، وہاں کا آرام، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی لذتیں، وہاں کی آسائشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے جب عیش آرام کی زندگی کا وقت آتا ہے تو تب ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے کھانا یہ نہیں کھانا، چھان والی روٹی کھانی ہے، اور ابلی ہوئی سبزی کھانی ہے، اور یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، اور آپ نے سخت بیڈ کے اوپر لیٹنا ہے، ہارڈ بیڈ کے اوپر آپ نے لیٹنا ہے، فرش کے اوپر لیٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، ہم خود بیتتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ گزرتی ہے، ہم سب اس کا حصہ ہے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن وہاں کی عیش دائمی اور ابدی، وہاں کی راحتیں، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی لذتیں سب لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور کبھی کوئی رکاوٹ آنے والی نہیں ہے، اللہ اکبر، ہر چیز ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو جنت میں جو چیز انسان کی بنے وہ اصل چیز ہے، وہ ہے اصل تیری دائمی اور ابدی چیز۔ اس لیے جنت میں گھر بنانے کی، اور جنت میں مہمانیاں تیار کرنے کی، اور جنت میں اپنے لیے راحتیں حاصل کرنے کی انسان کو اس زندگی میں کوشش کرنی چاہیے۔ جس نے اس کے لیے زندگی میں کوشش کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کو بھولا رہا اور وہ اسی دنیا کو بنانے میں لگا رہا تو جب جائے گا تو اللہ اکبر، انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے، خواب فریب خواب ہستی کی، اللہ اکبر، یہ خواب ہستی، یہ جو زندگی کا خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھلے گی کہ ہے زندگی تو اب شروع ہوگی، ہم تو خواب میں تھے، تو اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی۔ ادھر آنکھ بند ہوئی
ادھر آدمی افسانہ بن گیا. اللہ اکبر. نام مٹ جاتا ہے. ادھر جان نکلی پھر کوئی یہ نہیں کہے گا مسعود، پھر کہیں گے میت. میت میت کو پکڑو، میت کو لاؤ، میت کو لے جاؤ، میت کو یہ کرو، میت کو وہ کرو. انسان کا نام مٹ جاتا ہے، مرتے ہی نام مٹ جاتا ہے. اور اس کے بعد نئے وارث کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ دن تذکرہ رہتا ہے، کچھ وقت تک بچے بھی یاد کرتے ہیں اور پھر سب بھول بھال جاتے ہیں. اس لیے انسان کو آخرت یاد کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے، آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان مسجدیں بنائے، مسجدوں کو آباد کرے، مسجدوں سے تعلق رکھے، مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہے اور مسجدوں سے پیار کرے، مسجدوں سے پیار کرے. اگلی آیت جو میں نے، یہ پہلی آیت جس کی روشنی میں نے گفتگو کی، یہ آیت سورۃ التوبہ کی 10ویں سپارے کی آیات ہے. اور اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ النور کی 18ویں سپارے کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ رب العزت ہے جو آسمان و زمین کو روشنی فراہم کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا نور ہے جس سے یہ کائنات روشن ہے. یہ دن اللہ کا پیدا کردہ ہے، اللہ نے اس کو روشن بنایا. رات کو اللہ نے تاریک بنایا ہمارے آرام کے لیے، دن کو روشن بنایا ہمارے کام کے لیے اور ہماری سرگرمیوں کے لیے، ہماری بھگ دوڑ کے لیے. اور اللہ رب العزت کا نور ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے روشنی بخشی ہوئی ہے. اور اللہ خود نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کو منور کرنے والا اور لوگوں کو ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور یہ اللہ کے نور کی روشنی کہاں سے ملتی ہے اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہدایت کی روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ ان گھروں میں ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے. اونچا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ملٹی سٹوری بنایا جائے، ان کو بہت اونچا بنایا جائے. اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بہت اونچا بناتے. انہوں نے اس کو اتنا اونچا نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو سر سے اونچا بنایا تھا. اور وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پہ وہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ آٹومیٹک لفٹ کا کام کرتا تھا، اونچا بھی ہوتا تھا نیچے بھی ہوتا تھا کسی مشین کے بغیر. یہ معجزہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا مقام جہاں وہ کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کرتے تھے اس کے آج بھی نشان موجود ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں وہ شیشے کے اور سونے کے اس کور کے اندر وہ نشان نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس کو بہت اونچا بنواتے ہیں. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر اور ہمارے پیشوا ہیں، انہوں نے جو مسجد بنائی، اللہ اکبر، انہوں نے جو مسجد بنائی وہ بالکل سادہ مسجد تھی. سامنے والی دیوار، اللہ اکبر، وہ تو ایسی تھی کہ اس کے آگے انہوں نے کچھ لکڑی کے کھجور کے تنے لا کے کھڑے کر دیے تھے اور جو سائڈ کی دیواریں تھیں وہ پتھر جوڑ دیے تھے. اور پھر ان دیواروں کے اوپر اور ان سامنے کھڑی ہوئی کھجوروں کے اوپر ایسے کھجوریں ڈال کے اوپر کھجور کی شاخوں کی چھت ڈال دی تھی جو دھوپ سے تو بچاتی تھی لیکن پانی کو نہیں روکتی تھی. پانی برستا تھا تو ٹپکتا تھا، چھت ٹپکتی تھی. اور نیچے فرش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں لگایا تھا، کنکر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بچھے ہوئے تھے، انہی پر آپ نماز پڑھتے تھے. جب گرمی ہوتی تو وہ گرم ہو جاتے، سردی ہوتی تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے. سردی میں بھی اور گرمی میں بھی صحابہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کے اوپر سجدہ کرتے، اپنا کپڑا بچھا لیتے، چادر ان کا حصہ ہوتا تھا لباس کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی. انطرفا کا معنی پھر کیا ہوا؟ انطرفا کا معنی یہ ہے کہ اس مسجد کو اس دل کے اندر اور تمہاری زندگی کے اندر اور تمہاری ترجیحات کے اندر، تمہاری ترجیحات کے اندر سب سے اونچا ہونا چاہیے. مسجد سب سے اونچی ہونی چاہیے. مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی، مسجد کی تعمیر اور نگہداشت اور نگہبانی اور مسجد کا خیال اور لحاظ اور جو مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے دربان ہیں، یہ اللہ کے گھر کے نگہبان ہیں، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں. انطرفا، ان کو اونچا کیا جائے، مسجد کو بھی اونچا کیا جائے. اونچا کرنے کا مقصد کیا ہے
کہ تیرے دل میں، تیرے معاملے میں، تیرے رویے میں، تیری سوچ میں مسجد سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہاں آنے والے اللہ کو محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے اور اس سے مناجات، اس سے براہ راست 1 to 1 بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ جو آتا ہے مسجد میں وہ اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھتا ہے، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، فانما ینادی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو قریب کر کے اس کے ساتھ راز نیاز کی بات کرنا، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی ملاقات اور اللہ سے مناجات اس کے لیے آتا ہے، اور اس آنے والے کی اللہ رب العزت کو خوشی کیسی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے اپنے گھر میں اور اچھی طرح بنا سنوار کے وضو کر کے آئے، اللہ اکبر، اور مسجد کی طرف آتا ہے، تو تبشبش اللہ الیہ، اللہ رب العزت مسکرا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ یقین جانیے، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم تو اللہ سے غافل ہیں، ہمیں تو اللہ رب العزت کی پرواہ نہیں، لیکن وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اسے ساری کائنات کی پرواہ نہیں، لیکن جو بندہ اس کے ملنے کے لیے اور اس کے قریب ہونے کے لیے آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اس لیے کہ وہ الودود، پیار کرنے والا بھی ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ والغفور الودود ہے، یحب المحسنین، یحب المتقین، یحب التوابین، یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے پیار کرتا ہے، جو تقوی شعار ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو پاک رہنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت مسکرا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے بتایا، اللہ اکبر، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے اچھی طرح طہارت اور وضو کا اہتمام کر کے نماز کے لیے گھر سے تیار ہو کے آیا کرے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بھی انتظام ہونا چاہیے، ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، بار بار وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے مسجد میں انتظام ہونا چاہیے، لیکن مسجد میں جو انتظام ہو، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کی بدبو مسجد میں نہیں آنی چاہیے۔ مسجدوں کو پاک رکھنا، خوشبودار رکھنا، پاکیزہ اور ستھرا رکھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انتظام کیا جائے اس کا، تو مسجد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گندگی کی بدبو سے مسجد کی فضا مقدر ہو، اس کو ایسا رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ایسا سسٹم ہو کہ اس کی بو جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ آئے۔ مسجدوں کو پاک رکھنا اور خوشبودار رکھنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ امر ببناء المساجد فی الدور، ماشاءاللہ جو یہ کالونی بنا رہے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی کہ یہ کالونی بنا رہے ہیں، یہ سوسائٹی اور یہ ہاؤسنگ انہوں نے ولاز بنائے ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت کی مسجد کے لیے انہوں نے جگہ دے دی، اللہ قبول فرمائے، اور ان کے لیے جنت میں گھر بنائے، اور اس مسجد کو اللہ رب العزت انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، انسانیت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنائے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بٹھانے کا، بڑھانے کا، اور اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنائے اللہ رب العزت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آبادیاں ہیں ان میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو پاک صاف رکھا جائے، انہیں خوشبودار اور انہیں پاکیزہ رکھا جائے، ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو مسجد کی فضا کو مقدر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ، گندنا کھا کے مسجد میں نہ آؤ، جن سے منہ سے بری اسمیل آتی ہے، ایسی چیز کھا کے نہ ہو، اور سگریٹ اور حکا اس کی بھی اسمیل ہوتی ہے۔ ہم جیسے آدمی، سچی بات ہے، کوئی آدمی ساتھ قریب میں سگریٹ پی رہا ہو تو سب میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں،
اور بعض دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بیماری کا بھی باعث بنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اذیت کا باعث، اپنے لیے بھی اذیت کا باعث، کینسر کا باعث بنتا ہے اس سے۔ کسی کو گلے کا کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو پھیپھڑے کا، کسی کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ سگریٹ پینا۔ اس لیے میرے بھائیوں جو اس میں مبتلا ہے اس سے جان چھڑائیں، اس کو چھوڑ دیں، اور مسجد میں آنے سے پہلے اچھی طرح منہ کو صاف کر کے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی فضا کو معطر رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلے کی دیوار کو دیکھا کہ وہاں کسی آدمی نے کھنکھار پہنا ہوا ہے، اس نے جو بلغم والی تھوک ہوتی ہے نا وہ سامنے دیوار کی طرف پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور صحابہ کو ڈانٹا، فرمایا کیا تمہیں احساس نہیں اس بات کا کہ قبلے کی دیوار کی طرف جب انسان اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس دیوار کی طرف اس نے سامنے تھوک دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی منگوائی، اس پہ زعفران لگایا اور اس کے ساتھ اس کو صاف کر کے اس کو خوشبودار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو مسجد کو صاف رکھنے والے ہیں، مسجد کو پاک رکھنے والے ہیں، مسجد کی نگہبانی کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک مسجد کے اندر ایک بڑھیا تھی سانولے رنگ کی اور بیچاری لاوارث تھی، اس نے مسجد میں ہی ڈیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن کام کرتی تھی کیا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو جاروب کشی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، صاف رکھتی تھی۔ وہ فوت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ ایک دو دن آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے جو مسجد میں امراۃ تقوم المسجد؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، آپ کو ہم نے بتایا نہیں کہ آپ کو زحمت ہو گئی، ہم نے اس کا کفن دفن کا انتظام کر کے اس کو دفن کر دیا۔ فرمایا اللہ اکبر، تم نے مجھے بتایا نہیں، وہ تو ہماری مسجد کی خادمہ تھی، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ جا کے جنازے کی نماز پڑھی دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک مسجد کی صفائی کرنے والے کا مقام اور مرتبہ، اور دوسرا یہ بھی کہ قبر پر جا کے جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اونچی ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی قدر فرماتے تھے جو مسجد کو آباد رکھتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتے ہیں گھر سے وضو کر کے آئیے، گھر میں مسجد میں آنے والا مسجد سے وضو کر کے آتا ہے فرضی نماز ادا کرنے کے لیے، فَلَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایسے ثواب دیتے ہیں جیسے اس آدمی کو ثواب ملتا ہے جو احرام باندھ کے حج کی طرف سفر کر رہا ہے۔ حج کا سفر کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے احرام باندھ کر گھر سے وضو کر کے فرضی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے کو اللہ ایسا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے صبح کے وقت یا ضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے 9-10 بجے جو مسجد میں آتا ہے، جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آئے، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کی بنیاد پہ ساری مسجدیں کعبے کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی اتباع میں ہی بنائی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی مسجدی ھذا لا يريد الا يتعلم خيرا ويعلمه، جو مسجد میں آتا ہے اس لیے کہ وہ خیر دین کی تعلیم سیکھے، قرآن سیکھے، قرآن کا مفہوم سیکھے، درس سنے، دین کا علم سیکھے یا سکھائے، فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اس کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ جہاد کے برابر ثواب حاصل کر لیتا ہے جو مسجد میں علم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑی فضیلت بتائی میرے بھائیوں، مسجد کی فضیلت، مسجد میں آنے والوں کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں، کلہم ضامن علی اللہ،
یہ تینوں کے تینوں ایسے ہیں کہ اللہ ان کا ضامن ہے، اللہ ان کا ذمہ دار ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ذمہ داری کس کی لیتے ہیں؟ ان عاشا روزی کا وقوفیہ۔ پہلے یہ سن لیں کہ وہ تین بندے کون ہیں۔ تین بندے کون ہیں؟ فرمایا تین بندے ہیں، رجل دخل بیتہ فسلم، ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والوں کو دعا دے، سلام کہے، سلام کہہ کے گھر میں داخل ہو۔ اور دوسرا وہ آدمی جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ تین آدمی، گھر میں سلام کہہ کے داخل ہونے والا، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا، اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو تحفظ دینے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے جو نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، علم پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ سارے جہاد کے راستے ہیں، یہ سارے جہاد کے راستے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف یہی جہاد ہے، جہاد بڑا وسیع میدان ہے۔ علم، تعلیم اور تعلق یہ بھی جہاد ہے، اور سرحدوں کی حفاظت بھی جہاد ہے، اور اعلاء کلمت اللہ بھی جہاد ہے، اور دین کا ابلاغ بھی جہاد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح ہیں ہمارے سامنے۔ تو جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا یہ تینوں اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ ان کا ذمہ دار ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ ان عاشا رزق وکفیہ، یہ زندہ رہے گا تو فرمایا میں اس کے رزق کا بھی ذمہ دار ہوں، اور اس کے کاموں کو صحیح اور پورا کرنے کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اللہ اس کے کام سنوار دے گا، اللہ اس کو رزق بھی دے گا، بے روزگار نہیں ہوگا وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کام بھی سنوار دے گا، اس کے کام بگڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنوار دے گا۔ وَإِن مَاتَ، اور اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور وہ عرش کے سائے میں جانے والے 7 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، اور ان میں سے 2 آدمیوں کا میں ذکر کرتا ہوں، باقی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک تو وہ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد کی آبادی، مسجد کی ضرورت، مسجد کی نگہبانی، مسجد کی ضرورتوں کا خیال لحاظ، اس میں اس کا دل لگا رہتا ہے، اور مسجد سے جاتا ہے تو پھر آنے کی فکر ہوتی ہے، جاتا ہے تو پھر آنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس کو اللہ کا دھیان آیا، اللہ کی محبت نے دل میں جوش مارا، اللہ کا خوف اس پر طاری ہوا اور اس کی آنکھیں برس پڑی، دیکھ کوئی نہیں رہا، اکیلا ہے، اندھیرا ہے، اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی جائے نماز پہ بیٹھا ہوا ہے، خلوت میں ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بہہ پڑے تو اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ کے خوف سے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خون کا قطرہ جو نکلتا ہے اور اللہ کے خوف سے خون کے آنسو جو نکلتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کرا۔ اللہ کے خوف سے انسان کو رونا چاہیے، اللہ کے شوق میں انسان کو رونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، سنگ دل ہو گئے، ہم کٹھور ہو گئے، ہمارے دلوں کو اللہ اکبر میتوں کے اوپر بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ معاف فرمائے۔ تو مسجد میں آ کر دنیا داری کی باتیں کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ مسجد میں آئیں گے اور مسجد میں بھی ان کی باتیں دنیا کی ہوں گی، جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، جہاں نماز ہونی چاہیے، جہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جہاں انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے، یہاں اگر انسان دنیا کی باتیں کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو یہاں آ کر وہ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مسجد میں آ کے انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح شام. رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو غافل نہیں کرتی دنیا کی تجارتیں، دنیا کے دھندے، دنیا کی مشغولیتیں، مصروفیتیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، نماز سے غافل نہیں کرتی یہ چیزیں ان کو. و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. پیسے بنانے میں نہیں لگے رہتے، خرچ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں. جو فرضی حق ہے زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہنگامی حقوق رکھے ہوئے ہیں مال کے اندر. جب کوئی ضرورت پڑ گئی، علم کے لیے ضرورت پڑ گئی، جہاد کے لیے ضرورت پڑ گئی، کوئی آفت آئی ہوئی ہے مسلمانوں پر وہاں ضرورت پڑ گئی، کوئی دکھ اور پریشانی کے اندر مبتلا لوگ ہیں وہاں ضرورت پڑ گئی، تو اللہ رب العزت نے مال کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے اندر، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہوا ہے، وہ بھی حق رکھا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کی جو آیت البر ہے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. یہ آیت پڑھ کے دے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی خرچ کرنا ہے تو کہتے ہیں جی زکوٰۃ ہے، باقی تو کچھ نہیں. اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے، اس میں حق رکھا ہوا اللہ نے، اس میں حق رکھا ہوا اللہ نے. اور اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وما انفقتم من شیء، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کے گھر کے اوپر لگاتے ہو، اللہ کے دین کے اوپر لگاتے ہو، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے لگاتے ہو، فهو يخلفه، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کا بدل دیتا ہوں. ادھر تم نے خرچ کیا، ادھر اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں دے دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول کی بات قسم کے بغیر بھی سچی ہے، صادق المصدوق الامین. آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اللہ اکبر. 3 باتیں ہیں. ایک بات ان میں سے یہ فرمایا کہ ما نقص صدقۃ، ما نقص مال عبد من صدقۃ، بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے اس ظلم کے اوپر، اللہ رب العزت اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے فقیری اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اور یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام احباب کو جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، جنہوں نے اس کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالا. اور یہ ماشاءاللہ ایک پورا جو ہے نا اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دروازے نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، اور سیلنگ نہیں ہے، اور دوسرے انتظامات ہونے والے ہیں. یہ ساری آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے کہ آپ یہاں آئیں. اس کا محل وقوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو یہاں اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے فراخ دلی سے اور خوش دلی سے، بڑا سارا حوصلہ کر کے، بڑا سارا دل کر کے، بڑا دل گردہ لے کر اللہ کے لیے خرچ کریں. انشاءاللہ اور جگہوں پر خرچ کرنا تو انسان کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پہ کمی آ جائے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کے لیے دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کی مسجد کو آباد رکھے، علم و ہدایت کا مرکز بنائے، توحید و سنت کا مرکز بنائے، اصلاح امت کا مرکز بنائے، ہدایت انسانیت کا مرکز بنائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے کا مرکز بنائے، اور پورے علاقے کے لیے اللہ اسے منارہ نور بنا دے، مرکز ہدایت بنا دے، مرکز اصلاح بنا دے، دلوں کو جوڑنے والا بنا دے. اور ایسا ماحول ہو یہاں خالص دین کی تعلیم دی جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی، اس طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اسی منہج کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق. اور لوگوں کے اندر ویسا ہی ایمان اور ویسا ہی کردار، ویسی ہی لوگوں کی زندگی پاکیزہ بن جائے جیسے صحابہ کی زندگیاں تھیں. آج بھی پھر اللہ رب العزت کی مدد اسی طرح نازل ہوگی جیسے ان کے لیے نازل ہوتی رہی. آج بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کے وعدے سچے، لیکن اللہ کے وعدے ہیں اہل ایمان کے لیے. وکانا حقا علینا نصر المومنین، اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ لازم ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں. ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر یقین والا ایمان پیدا ہو جائے، صدق والا، اخلاص والا اور یقین والا ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان پر محنت کریں، اس ایمان کو یقین والا ایمان بنائیں، اس کو ویسا ایمان بنائیں جیسا قرآن کہتا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے.
اور صحابہ نے بنایا تھا، اس طرح کا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان ویسا ایمان بنا دے، توحید والا ایمان، اتباع سنت والا ایمان، آخرت کی فکر والا ایمان، انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی والا ایمان، اور انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے والا ایمان اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یقین جانیے ہمارے دن بدل سکتے ہیں، اور ہمارے سارے مسائل اور ہمارے سارے بحران ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو سجا دے، ہمارے دلوں میں راسخ کر دے ایمان کو۔ یا اللہ اس گھر کو مکمل فرما دے، اس کی جو کمیاں ہیں ان کی تلافی فرما دے، اور جن لوگوں نے خرچ کیا ہے کسی بھی حوالے سے جتنا بھی کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان سب کے جنت کا گھر بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ جیسے تیرے گھر میں یہاں جمع ہے، اللہ تیری رحمت سے کیا بعید ہے اور تیرے کرم سے کیا دور ہے کہ اسی طرح ہم کو جنت میں اکٹھا فرما دے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ اللہ اپنے دار کرامت اور اپنے دار رحمت جنت میں اسی طرح جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔